پہلے آپ سن لیں کہ علیمہ خانم نے کہا کیا. ایک تو جو یہ منصوبہ بنایا جا رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پارٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی تھی اور اس کے بارے میں بار بار بات کی گئی تھی کہ بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کیا جائے اور ایک تحریک شروع کی جائے اور اس کے لیے ڈیٹ رکھی جائے 5 اگست. لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیچ میں پڑ گئی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ آپ اس کی کال دیں گے آخری ہفتے میں، آخری 2 ہفتوں میں آپ کال دیں گے، 1 یا 2 ہفتے میں، یعنی جولائی کے آخری 10 دنوں میں آپ کال دے سکتے ہیں. اور پھر 5 اگست کو جو آپ کا احتجاج ہوگا وہ صرف 1 دن کا ہوگا، اس سے زیادہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا. تو علیمہ خانم نے اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی کہ 1 دن کے لیے عمران خان کے لیے. انہوں نے کہا جی اب ہم مستقل دباؤ ڈالیں گے اور دباؤ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا نہ صرف آنکھ کا علاج کروائیں گے بلکہ ان کے حقوق بھی انہیں لے کر دیں گے. جو جعلی کیسز ہیں عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، ان کو آزادی ملنی چاہیے، سادی سادی بات ہے. پہلے سنیں علیمہ خانم نے کیا کہا اور پھر رد عمل کس طرح کا آ رہا ہے. انہوں نے کہا عمران خان کی آنکھ جان بوجھ کر ضائع کی گئی ہے. کیا یہ پاکستان میں عمران خان کی آنکھ کا علاج بھی نہیں کروا سکتے؟ یہ اتنے کمینے ہیں. عمران خان کہتے تھے دشمن ہو اور کمینہ نہ ہو، لیکن یہ دشمن بھی ہے اور کمینہ بھی ہے. انہوں نے جان بوجھ کر قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. فیملی کی اولین ترجیح عمران خان کا علاج ہے. عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ جد و جہد عبادت ہے، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. عمران خان کو 8 مہینوں سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. عمران خان قید تنہائی میں ہے کیونکہ یہ عمران خان سے خوف کھاتے ہیں. عمران خان سے یہ خوف اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ عمران خان عوام کی آواز ہے. وقت آ گیا ہے کہ اب جب ہم نکلیں گے تو واپس گھروں کو نہیں آئیں گے. اڈیالہ میں جا جا کر پنجاب کے لوگوں کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا پہلے ذمہ داری لے گا اور پھر پنجاب بھی اس کے ساتھ نکلے گا. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے بھیک مانگو. عمران خان نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. عمران خان کے لیے دباؤ بڑھانا ہوگا. تحریک کا مقصد دباؤ بڑھانا ہے. جب ہم سنتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں، کس چیز کی بات چیت کر رہے ہو؟ 80% پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے اپنی طاقت تو دکھاؤ پھر بات چیت کرنا. بات چیت طاقت کی پوزیشن سے کرو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ کے ساتھ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اتنی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ پبلک ہے، تو آپ کی پوزیشن ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. ایک بات مریم نواز نے کہی تھی، نواز شریف بھی یہ بات کہتے تھے کہ پہلے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی. جب آپ طاقت کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، جیسے ایران بات چیت کرنے کے لیے بیٹھا تو ٹیبل پہ اس نے بہت کچھ حاصل کیا. کمزوروں کے ساتھ تو کوئی بات چیت بھی نہیں کرتا، حاصل کیا کرنا ہے. عمران خان نے 1 سال قبل کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اپنی تنظیم کو مضبوط کرو. سہیل آفریدی کو سٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا. وقت آ گیا ہے تحریک کو آگے بڑھاؤ، تنظیم مضبوط کرو. سب کارکنان اپنے MNAs MPs پر دباؤ بڑھائیں. حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے. یہ وہ بات ہے جو میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکمل طور پہ کولیپس کر گئے. عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کا رجیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملبہ ڈالنا کس پر ہے. ملبہ ڈالنے کے لیے انہیں مل کوئی نہیں رہا. اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑا احتجاج اسلام آباد کی جانب گزشتہ 1.5-2 سال میں کیا بھی نہیں ہے، تو یہ ملبہ بھی کسی پہ نہیں ڈال سکتے. تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. اب وہی بات علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے. آپ پاکستان میں معاشی، انتظامی اور عدالتی حالات دیکھ لیں، اب آپ کو نکلنا ہوگا. اس سے پہلے MNAs MPs کو جا کر کہیں آپ آگے بڑھیں، ہم کارکنان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو عمران خان کے لیے نکلنا ہوگا. اب کارکنان ان MNAs MPs کو چلائیں گے. MNAs MPs کو خوف ہے ہم نکلیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں نکلے گا. اب کارکنان ان کو نکلنے کی یقین دہانی کروائیں گے. ایجنسیاں باتیں پھیلا رہی ہیں کہ گروپنگ ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں. کوئی گروپنگ نہیں ہے، آپ سب لوگوں نے نکلنا ہے، آپ لوگ تیاری کریں. تو یہ اب عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ الگ الگ نکلیں گی اور وہ الگ الگ جگہ پہ، تینوں بہنیں ہیں، وہ 3 بہنیں زیادہ متحرک ہیں، وہ نکلیں گے الگ الگ جگہ پہ، کارکنوں کو متحرک کریں گے پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہ ایک فائنل موومنٹ کی طرف جائیں گے. سٹریٹ موومنٹ وہ کہاں گئی؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے جنید اکبر کو کہا تھا کہ آپ نے کرنی ہے پارٹی کی تنظیم سازی اور چھوڑ دیں آپ باقی ساری چیزیں، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ سب آپ چھوڑ دیں، آپ پارٹی کی تنظیم سازی کریں. اب وہاں کیا صورتحال ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دوسری جانب جو سٹریٹ موومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ گراؤنڈ پہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہوئی، زیرو. جو سٹریٹ موومنٹ جس کی ذمہ داری سہیل آفریدی کو دی گئی تھی،
اس میں صرف انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نوجوان اپنی ممبرشپ کروائیں، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. پریکٹیکلی انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی کیمپس نہیں لگائے گئے، کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی گئی جس کی بنیاد پہ لوگ آتے، نوجوان آتے، وہ آ کر اس تحریک کا، اس کی ممبرشپ لیتے اور اس کے اوپر کوئی حلف نامے ہوتے، کوئی اکٹھے ہوتے. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہو سکتا تھا جس میں 10-20 لاکھ نوجوان اکٹھے ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کے رستے میں روڑے اٹکائے تھے. کیونکہ فوج، یاد رکھیے گا، اسٹوڈنٹ سے، جو فوجی کی عادت ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اور نوجوانوں سے واقعی بہت ڈرتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ جب نوجوان اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لیتے ہیں تو پھر آپ طاقت کے ذریعے سے چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے.